السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ میرے عزیز نوجوان بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، اس وقت میں آپ کے پاس ایک ایسے موضوع کے ساتھ، ایسے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوا ہوں جو ہماری دینی زندگی کے لیے بہت اہم ہے۔ آپ لوگ ماشاءاللہ دین سیکھ رہے ہیں، دینی علم میں آگے بڑھ رہے ہیں اور اچھے اور نیک عمل کرنے کا جذبہ اور شوق آپ کے اندر پیدا ہو رہا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، انعام ہے اور احسان ہے۔ لیکن انسان جب دیندار بنتا ہے اور دین کے راستے پر آتا ہے تو شیطان ہمیشہ اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے۔ اس کا نفس اس کو نیک بننے سے روکتا ہے۔ اسی سلسلے میں انسان کے ساتھ، ایک نوجوان کے ساتھ جب وہ دیندار بننے کی کوشش کرتا ہے، ایک بڑا مرحلہ نمازوں کا ہوتا ہے۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ الحمدللہ آپ سب نمازوں کا بہت اہتمام کر رہے ہیں اور اپنی تمام مشغولیتوں سے وقت نکال کر آپ نمازیں پڑھتے ہیں۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ جب انسان نماز پڑھنے کی نیت کر لیتا ہے اور ٹھان لیتا ہے تو پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں۔ لیکن نفس اور شیطان چونکہ اپنا کام کرتے رہتے ہیں، اس لیے بعض موقعوں پر کچھ کمزوری بھی آنے لگتی اور کچھ پریشانی بھی ہونے لگتی۔ خاص طور سے فجر کی نماز ایک ایسی نماز ہے جس میں حاضری آسان نہیں ہوتی اور نفس اور شیطان سارا زور اس پر لگا دیتے ہیں کہ ہماری فجر کی نماز قضا ہو جائے، مردوں کی اور لڑکوں کی مسجد میں باجماعت نماز قضا ہو جائے اور لڑکیاں اور مستورات گھر پر نماز نہ پڑھ سکیں۔ یہ قید لگ جاتی ہے اور یہ پریشانی ہونے لگتی ہے۔ اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ وہ ہیں کہ اگر آپ مضبوط ارادہ کر لیں، اگر آپ فیصلہ کر لیں تو آپ بڑے سے بڑا کام کر سکتے ہیں۔ فجر کی نماز کوئی ایسا مرحلہ نہیں ہے کہ جس کے لیے اگر آپ نے پکی نیت اور پکا ارادہ کر لیا تو پھر آپ اس میں اٹھ نہیں سکتے۔ اس کے لیے پہلے آپ کو فجر کی نماز کی اہمیت سمجھنی ہوگی۔ یوں تو 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں، لیکن ان 5 نمازوں میں فجر کی نماز کی ایک خاص اہمیت ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس نماز کی قسم کھائی اور فرمایا والفجر، فجر کے وقت کی قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، نمازوں کا حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ نماز قائم کرو فلاں اور فلاں وقت میں، اور اسی طرح فجر کے قرآن کی اہمیت کو سمجھو۔ نماز فجر میں چونکہ قرآن کی تلاوت خوب زیادہ کی جاتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں نماز فجر کو قرآن الفجر کا، اور پھر فرمایا ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ جو نماز فجر میں قرآن جب پڑھا جاتا ہے تو اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں، صبح کے وقت کے فرشتے آئے ہوئے ہوتے ہیں اور شام کے وقت کے فرشتے واپس جا رہے ہوتے ہیں۔ وہ دونوں وقت کے فرشتے اس وقت وہاں موجود ہوتے ہیں اور اس وقت نماز فجر ادا کی جاتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی مختلف حدیثوں میں نماز فجر کی، یہاں تک کہ نماز فجر سے پہلے کی سنتوں کی اہمیت بیان فرمائی۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز فجر سے پہلے کی جو 2 سنتیں ہیں، یہ 2 رکعت سنتیں دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے۔ اسی طرح حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، مسلم شریف کی روایت ہے کہ جو شخص نماز فجر کی اور نماز فجر اور نماز مغرب کا اہتمام کرے گا وہ جہنم میں ہرگز داخل نہیں ہوگا۔ اسی طرح بخاری شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھیں وہ جنت میں داخل ہوگا، اور وہ 2 ٹھنڈی نمازیں کیا ہیں؟ ایک فجر کی نماز اور ایک عصر کی نماز۔ اسی طرح
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، مسلم شریف کی روایت ہے کہ جو شخص عشاء کی نماز کو اچھی طرح پڑھتا ہے گویا وہ آدھی رات عبادت کرنے والا شمار ہوتا ہے، اور پھر فجر کی نماز کو باجماعت اچھی طرح پڑھتا ہے وہ پوری رات عبادت کرنے والا شمار ہوتا ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اور اسی طرح فجر کی نماز کو ایک پیمانہ بنایا گیا۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معجم کبیر کی روایت ہے، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم جب دیکھتے تھے کسی شخص کو کہ وہ فجر میں اور عشاء میں موجود نہیں رہتا تو پھر ہم اس کے بارے میں اچھا گمان نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو شخص صبح تک سوتا رہتا ہے اور فجر کی نماز کو ضائع کرتا ہے، بخاری کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے۔ یہ اگر فضیلتیں ہمارے سامنے ہوں فجر کی نماز پڑھنے کی، اور وہ وعیدیں ہمارے سامنے ہوں جو فجر کی نماز چھوڑنے پر حدیثوں میں آئی ہیں، تو پھر ہمارے لیے فجر میں اٹھنا کوئی بہت بڑا مسئلہ نہ ہو۔ فجر کی نماز سے انسان کو ایک تازگی ملتی، فجر کی نماز سے انسان کے روح کو ایک غذا ملتی، فجر کی نماز سے پورے وجود کو ایک نورانیت ملتی، فجر کی نماز سے دل اور دماغ کو ایک تازگی ملتی ہے۔ آپ پکا ارادہ کریں کہ فجر کی نماز کی پابندی کریں گے۔ اس کے لیے آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ رات کو جلدی سوئیے، رات کو تاخیر سے مت سوئیے، عشاء کے بعد کھانا کھائیے، اور کوئی ضروری کام اگر ہو، کچھ پڑھائی کرنی ہو تو بس وہ ضروری کام کر کے فوراً سو جائیے۔ ایک نظر موبائل دیکھ لیجئے، لیکن موبائلوں میں گھنٹوں اگر آپ رات کو ضائع کریں گے تو ظاہر ہے فجر میں بڑی تکلیف ہوگی۔ اس طرح رات کو جلدی سوئیے اور اللہ سے دعا مانگ کر سوئیے کہ اللہ ہمیں فجر کی نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق دے، اور پھر اپنے انتظامات کر کے سوئیے۔ اپنے والدین سے کہہ کر سوئیے کہ مجھے فجر میں آپ زبردستی اٹھائیں، موبائل میں الارم لگا کر سوئیے۔ جب آپ کی پوری کوشش ہوگی اور آپ انتظامات کر کے سوئیں گے اور آپ دعا کر کے سوئیں گے اور فجر کی نماز کی اہمیت اور فضیلت آپ کے سامنے ہوگی، اور فجر چھوڑنے پر جو وعیدیں ہیں وہ آپ کے سامنے ہوں گی، تو انشاءاللہ فجر کی نماز کو پڑھنا آسان ہوگا۔ اور جب آپ فجر کی پابندی شروع کریں گے اور فجر کی سنتوں اور فرض کے بعد کچھ دیر تلاوت آپ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پورے وجود کو کیسا سکون ملتا ہے، آپ کی روح میں کتنی تازگی آتی ہے، آپ کے دل اور دماغ کو اللہ کی طرف سے کیسا نور ملتا ہے۔ امید ہے کہ یہ مختصر سی گفتگو آپ کے لیے آپ کے اندر ایک جوش پیدا کرے گی، اور آپ خوب اہتمام کے ساتھ نماز فجر کی اور ساری نمازوں کی پابندی کریں گے۔ میں بہت مبارکباد دیتا ہوں آپ کو کہ آپ لوگ ماشاءاللہ ایک بڑے عالم دین سے، ہمارے برادر مکرم مولانا احمد الیاس نعمانی ندوی صاحب زیدہ مجدہم سے ماشاءاللہ دین سیکھ رہے ہیں اور پڑھائی کر رہے ہیں۔ اللہ آپ کے علم و عمل میں خوب برکت عطا فرمائے۔ بس میں آپ سے اسی گزارش پر اب رخصت لیتا ہوں، اب اجازت لیتا ہوں کہ آپ سب نماز فجر کا خوب اہتمام کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔